یہ ہر انسان کے لیے ہدایت کا نور ہے، یہ وہ روشنی ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر اندھیرے سے بندے کو بچا لیتی ہے۔ ایسی راہوں کا تعین قرآن پاک کرتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیاوی طور پر بھی بلندیاں دی ہیں، دینی طور پر بھی اعزازات دیے ہیں، اور رب نے اسے روحانیت بھی کامل عطا کر دی ہے۔ لیکن بہت سارے قرآن پڑھنے والے ہیں، بہت سارے قرآن سننے والے ہیں، یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں لے پاتے؟ یہ ساری چیزوں سے وہ لوگ استفادہ کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں سمیٹ پاتے؟ تو قرآن مجید نے کہا، کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا انوکھا رنگ قرآن پاک نے بیان کیا۔ فرمایا ان فی ذالک لذکرا، فرمایا بے شک اس میں نصیحت ہے قرآن پاک میں، اس میں نصیحت ہے قرآن پاک میں، لمن کان لہ قلب، لیکن اس کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ اس میں نصیحت ہے قرآن پاک میں، لیکن اس کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب، اس میں ان کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دل موجود ہے، اور جن کے سینے میں دل ہی نہیں، پتھر ہے، جن کا دل تو ہے پر وہ دھڑکن سے خالی ہے، جن کا دل تو ہے پر وہ درد سے خالی، جن کا دل تو ہے پر وہ کیفیت سے خالی۔ پاک ہوویں تے پاک کی ملدا ہی، بن پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے تومن نالوں اکو ٹکڑا تولا دل دا۔ اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور فاضل بریلوی نے تو مشورہ دیا ہے، کہنے لگے دل کو کام لگا دو۔ حضور کون سے؟ فرمانے لگے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جو دل رکھتا ہے وہ قرآن پاک سے نصیحت لے گا، جس کے پاس دل ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ سینوں میں گوشت کا لوتھڑا تو ہے پر دل نہیں۔ ان کے سینوں کے اندر خون پمپ کرنے والی مشین تو موجود ہے جو دھڑک رہی ہے جب سے وجود بنا ہے، لیکن وہ دھڑکنے خالی ہیں۔ دل جب دھڑکتا ہے تو وہ کسی کے لیے دھڑکنا چاہیے، اور کسی کا درد ہو دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے دل دو نہیں بنائے، دل ایک بنایا۔ اس میں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دو دل ہوں تو ادھر کوئی اور ہو ادھر رب ہو۔ فرمایا نہیں، دل ہی ایک بنایا ہے، کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، یا خدا رہے گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل ہی ایک بنایا ہے، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل دھڑکے اور پھر وہ تڑپے، وہ کسی کے دکھ میں تڑپے، وہ کسی کے درد میں تڑپے، وہ کسی کی پریشانی پہ تڑپے، وہ کسی کی محبت میں تڑپے۔ اور جب وہ خوب تڑپے نا تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مزہ آتا ہے، یعنی جب بعضوں کا زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو آپ اسے تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو وہ تھوڑا سا نا مزہ دیتا ہے۔ کچھ زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ آتش کہنے لگا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے دو دل ہوتے، میں ایک سے تڑپا ہوں تو اتنا مزہ ہے، اگر میں دو سے تڑپتا تو کتنا مزہ ہوتا۔ میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ عزیز بھائی، دل پر محنت، دل کی صفائی، 2 4 5 دن آپ غسل نہ کریں، مسواک نہ کریں، آپ کپڑے نہ بدلیں تو طبیعت پہ نا بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنے آپ سے ہی بندے کو تھوڑی سی نا کوفت محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر 4 5 دن 6 دن اسی طرح گزر جائیں تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ یار یہ میں کدھر آ گیا ہوں۔ اب وہ جب گھر آتا ہے سفر سے لوٹ کے تو پھر وہ کپڑے نکالتا ہے تو کھانے سے پہلے غسل کرتا ہے، کھانے سے پہلے نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، مسواک کرتا ہے۔ طبیعت میری ٹھنڈی ہو گئی، اب ذرا مجھے نا میں فریش ہو گیا ہوں جی، اب میری طبیعت سے ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے جی میری طبیعت۔ اور میرے بھائی، ظاہر پر تھوڑا سا گرد چڑھ جائے تو بندہ اپنے آپ کو فریش محسوس نہیں کرتا۔ تو اگر دل سارا حسد سے بھر جائے، بغض سے بھر جائے، عداوت سے بھر جائے، لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے بھر جائے، کینے سے بھر جائے، تو کب انسان کو سکون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں تنگ ہوتا آپ کی حسد سے۔
اگر کوئی معاذ اللہ کسی سے جل رہا ہے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا. اگر کسی سے حسد کر رہا ہے تو کیا نقصان کر لیا اس نے کسی کا؟ اپنے آپ کو جلا رہا ہے, اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے. اسے مل مل کے دھو اپنے دل کو. اگر یہ صاف ہو گیا تو تیرا وجود ہی ہلکا پھلکا ہو جائے گا, تو خود سکون میں آئے گا. اسے مل مل کے دھو, مل مل کے اس کو صحیح کر کے صاف کر. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ ہم اتنا سنتے ہیں امام حسین کو, اتنا پڑھتے ہیں مولا علی کو, اتنے تذکرے ہیں ہمارے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنا ذکر ہے فاروق اعظم کا, ابو بکر صدیق کا, اتنا ذکر ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا, پھر اس کا اثر کیوں نہیں؟ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں, کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, پھر اس کا وہ اثر کیوں نہیں, وہ طبیعت پہ چیزیں نقش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر آئینے پہ گرد پڑ جائے تو اس میں عکس صحیح نظر نہیں آتے, آئینے صاف کر لیے جائیں تو پھر اس پہ عکس نظر آتے ہیں. ہمارے آئینے نا تھوڑے سے گرد والے ہو گئے ہیں, دل تھوڑے سے نا میلے کچیلے ہو گئے ہیں, تو کوئی بھی عکس اس پہ چڑھتا نہیں, جتنی مرضی بڑی بات سن لیں چڑھتا نہیں. مثال دیتے ہیں, کہتے رومیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہو گیا تھا نقش نگاری کا. بادشاہ نے کہا جو اچھا نقاش نکلے گا, اچھی خطاطی کرے گا, اسے انعام دوں گا. تو رومیوں نے تو بڑے بڑے رنگ منگوائے, تو بڑی بڑی پینسلیں منگوائیں, تو بڑا انہوں نے کام کیا. درمیان میں پردہ تھا, آمنے سامنے دیواروں پہ نقش بنانے تھے. لیکن چینیوں نے کوئی چیز بھی نہیں منگوائی. 1 مہینے 1.5 مہینے کا ٹائم تھا. فارغ ہو کے بادشاہ نے پردہ ہٹایا کہ بیچ کھڑے ہو کے فیصلہ کروں گا کس کے نقش و نگار اچھے ہیں, انعام ملے گا. پردہ ہٹایا تو جیسے نقش رومیوں کی دیوار پہ تھے ویسے چینیوں کی دیوار پہ تھے, ایک نقطے کا بھی فرق نہیں. بادشاہ کہنے لگا کیسے فیصلہ کروں, تم نے کیا کیا ہے, سمجھ نہیں آئی تم نے کیا کیا. تو چینیوں سے یہ بھی پوچھنے لگا کہ نہ تم نے کوئی رنگ منگایا, نہ پینسل منگائی, نہ کوئی اور چیز, تو بالکل سیم. وہ کہنے لگے بادشاہ ہم نے تو کوئی نقش بھی نہیں بنایا. تم نے پھر کیا کیا؟ کہنے لگے ہم نے ذرا مال مال کے دیوار صاف کی ہے, دیوار کا آئینہ بنا دیا ہے. نقش تو انہی کے ہیں لیکن نظر ادھر آ رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت, مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت, مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو چلو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں. میرے عزیز کہنے لگے کہ وہ نا جناب ہم نے صرف دیوار صاف کی ہے, اتنی صاف کی ہے کہ شیشہ بنا دیا ہے, تو اب ان کے نقش ادھر بھی نظر آتے ہیں. تو بس اب بادشاہ خوش ہو گیا. اس نے کہا کوئی بھی نہیں جیتا, کوئی بھی نہیں ہارا, تمہارا انعام برابر کا ہے. تمہیں نقش بنانے کا انعام ملے گا اور تمہیں صفائی کرنے کا انعام ملے گا. امام غزالی کہنے لگے چل تو اس طرح کر, روز تو غسل کرتا ہے, دانت صاف کرتا ہے, بال کٹواتا ہے, ناخن بڑھ جائیں تو کٹواتا ہے, کوئی چیز ذرا تھوڑی بڑھ جائے تو چھوٹی کرتا ہے, تو کوئی لباس پورا نہ ہو تو اس کو سیٹ کرتا ہے. تو اس طرح کر, ظاہر پہ جو اتنی محنت کی ہے ذرا مال مال کے دل دھو, انشاءاللہ امام حسین کا فیض بھی نظر آئے گا, مولا علی کے جلوے بھی نظر آئیں گے, حضرت عثمان غنی کی حیا کا عکس بھی نظر آئے گا. اسے پہلے دھو لے, پھر تمہیں سیدنا عمر کی عدالت کا فیض ملے گا, حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا نور ملے گا, پھر تو دیکھنا تیری طبیعت پہ نبی پاک کے اخلاق عالیہ کا بھی فیض نظر آئے گا. لیکن پہلے اسے دھو لے, اسے دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری. کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے. جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے, جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے. اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے, تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا, روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں. ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے. ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے,
آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات، آلات پہ زندہ ہیں ہم۔ دل کے لیے موت، اور کسی کے گھر جانا، دروازے پہ دستک دینا، اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا۔ لفظ یہ اس کے شایان شان نے یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے، لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے، تو مجھے وائس کر دے میں تجھے وائس کر دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ تو کیا کوئی سوچے گا، کیا کوئی لکھے گا، کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا؟ سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں۔ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، رب تیرا دل نرم کرے گا۔ اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے ہیں، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان۔ فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پئیاں دس دیاں نی قبراں جنہاں تے پھول پئے، تو ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، تے ادھروں لکھاں گئے، تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں، سہ سال سنگت دے ڈٹھے، او تکو آخر وتھاں پئیاں، او جنہاں بعد جیسی پل نہیں سنجیندے، ایک پل نہیں سنجیندے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں۔ سہ جوڑ کا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ، قبروں کی زیارت کو تھوڑی ہے؟ یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں یار، نرم کرتی ہیں چیزیں دل۔ سختی طبیعتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات، ہمارے رویے ڈاٹے، ہماری طبیعتیں سخت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ ہے۔ سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا، میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا، تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا۔ تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں۔ جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے، صغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے، دارابا یادرب کے چکر میں پڑا رہے، اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی، تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز، وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے، تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے۔ مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے۔
लोगों ने आके कहा हुजूर वो आपके मेहमान तो उलझ गए, बड़े बुरी तरह फंस गए, मेहरबानी फरमाए उनको तो बचाएं, वो तो सख्त उलझन में। क्या हुआ? कहने लगे वो शेर कपड़े ले गया और वो पानी में है, अब कुछ तो होना चाहिए। तो वो बुजुर्ग गए, जाके ना दूर खड़े होके शेर को आवाज दी, शेर को। हुजूर के सहाबी थे ना हजरत सफीना, काफले से रास्ता भूल गए, एक साइड पे हो गए तो सामने शेर आ गया। मैंने कहा है लेकिन जब आ जाए तो, जब शेर सामने आ जाए, जब सामने आ जाए फिर पता चलता है कि ये तो वाकई आ गया है, फिर अंदाज और होता है। हजरत सफीना के सामने शेर ही आ गया, मिशकात में शेर आया। अब कोई भागता है, कोई चढ़ता है दरख्त पे, कोई लकड़ी उठाता है, कोई असला पकड़ता है। हजरत सफीना फौरन बोले, कहने लगे ओ शेर जरा ख्याल करना मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। फिर आख्या शेर सफीना ताई जा रहा यारा जांदे, ओ जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना दे। शेर दुम हिलाता रास्ता छोड़ गया और बाबा जी भी गए। फाजले बरेलवी कहते हैं शेर को आवाज दी, शेर दौड़ा आया, आगे कहने लगे वो हमारे मेहमानों के कपड़े ले गया, तुझे शर्म नहीं आती? तो शेर कपड़े उठा के वापस लाया। उन उलमा को, हजरात उलमा को कपड़े पेश किए। जब उनको पेश किए तो पेश करते ही बुजुर्ग फिर फरमाने लगे, कहने लगे मौलाना तुमने लफ्ज सीधे किए हैं, मैंने दिल सीधा किया हुआ है। तुमने मेहनत करके ना लफ्ज ठीक किए हैं, लेकिन मैंने दिल ठीक किया है। दिल पाक होवे ते पाक ही मिलता है, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलता। सारे जिस्म दे धोवन नालों एक टुकड़ा धोला दिल दा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाने। अगर किसी को बात की समझ आए तो दिल नहीं स्याह होना चाहिए, मुंह हो भी जाए तो काम चल जाता है। तो अपने दिल की सफाई पर देखे मेरे नबी पाक अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब ना तुम्हारे माल देखता है ना चेहरे देखता है, रब तो तुम्हारा दिल देखता है। और इमाम गज़ाली हदीस लाए हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रब आसमानों में कि ज़मीनों में? जलवे तेरी ज़ात के कू बकू हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अल्लाह ज़मीनों में कि आसमानों में? तो हुजूर फरमाने लगे, रब तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है, अल्लाह तो मोमिन के दिल में है। मोमिन के दिल में कितना बड़ा है वो दिल जिसमें रब है, रब की याद है, रब की मोहब्बत है। इसलिए हज़रत उमर फरमाया करते थे, मैंने दिल की आंखों से अपने मालिक की ज़ियारत की है। और इकबाल ने शायद इसीलिए मशवरा दिया था कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब। आँख का नूर दिल का नूर नहीं, अल्लाह से आँखों वाला दिल मांग, अंधा ना हो जाए कहीं तेरा दिल। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अजीज़ भाई, अल्लाह के जलवे। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, किसी गिलास में थोड़ी सी गलाजत हो ना, दूध तो दूर रहा, शहद तो दूर रहा, उसमें कोई पानी भी नहीं पीता। थोड़ी सी गलाजत हो और आपकी आंखों के सामने वो गलाजत धुल भी गई, साफ भी हो गई, शरई तकाज़े पूरे हो गए, फिर भी कुछ लोग कहते मेरी तबीयत नहीं मानती, मेरा दिल नहीं मानता। सही कह रहा हूँ मैं? ओ भाई, इतनी सी गलाजत गिलास में थी और सादा पानी नलके का, तो उसमें पीना पसंद नहीं करता। और अगर दिल गलाजत से भरा हो तो रब की मोहब्बत वहाँ आएगी, खुदा अपना कुर्ब वहाँ रखेगा। किसी से जलना, किसी से हसद करना, किसी के बारे में अदावत रखना, कच्ची बोलियाँ बोलना। और अब तो इतना अजीब हाल हो गया, जमातें जमातों के बारे में बुरा ख्याल करती हैं। खानका और आस्थानों का ये हाल है कि सबक पढ़ाया जाता है दूसरे के खिलाफ, बस हम ठीक हैं। ये तसव्वुफ है कि निरा तू ठीक है, तरीकत तो ये थी कि मैं ठीक नहीं, बाकी सारा जमाना ठीक है। तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक दरवेश थे, तो फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह से कहने लगे मैंने मुरीद होना है। फरमाने लगे पुत्र जल्दी ना हो, जा सारा ज़माना देख, अगर कोई मेरी तरह का मिल गया, मुझसे बेहतर मिल गया, तो फिर मेरे साथ वादा कर वहीं रह जाना। हाँ, अगर तेरे ख्याल में न मिला तो फिर आना। जा घूम ज़माना देख,
یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، او میں تے بندہ چور۔ اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں۔ تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہے، او میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائن کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا آکھن ساریاں میں نو ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں بابے نے کئی دفعہ راستے میں مجھے منع کیا، نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بلایا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے، تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب۔ کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، اور داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر۔ جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے۔ جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں۔ جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں، اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں۔ سوچے میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، وہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے، یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں۔ پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے،
کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے، اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، مر گیا ہے اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں اب. یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا. جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار. ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے. ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکہوں میں اڑاتے ہیں. یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو. کسی شخص کے پتہ ہے، ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا، پھر اس نے توبہ کر لی. اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. خفیہ تدبیر آئے گی اللہ. جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے. ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے. ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں. یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی. اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات. اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا. دل جب آپ صاف کر لیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. پھر آپ پھر نکال پھینک کے ساری چیزیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے. کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑیں یا بغل میں دبائیں، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا. ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی. اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا ابھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے. کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے. اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا. تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے. وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک. اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا. فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا. میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا. کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی. عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا. 3 راتیں یہ ہوتا رہا. ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا، باقی وہ سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے. صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے. وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے. میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں. تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں. اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے.
جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی، کہا یار سنو، ایک بات یاد آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے، دل میرا صاف ہے، اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا، یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آپ دل میں میل کچیل رکھ کے نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں۔ دل پر توجہ دیں۔ سب سے ضروری کام ہے کہ ہم سویرے اٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں خیال کیا ہے، شام کو پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ آپ اپنے دل لوگوں کے لیے صاف کر دیں، اس میں خیر پیدا کر لیں، تو پھر آپ محسوس کریں گے طبیعت ہلکی پھلکی بھی ہے، حشاش بشاش بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، اور پھر اس میں اللہ رسول کی محبت کے جلوے بھی ہیں۔ پھر یہ خیر کی طرف ہمیں بلا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔